أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سیاست داں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور دوست و احباب کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کا جو ابدی، سرمدی اور لازوال پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو عطا فرمایا ہے، دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا ہے، وہ جہاں ہماری انفرادی زندگی کے لیے ہے تو وہیں اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے۔ جس طرح وہ ہمیں عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے اصول بتاتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں سیاست اور حکمرانی کے آئین بھی سکھاتا ہے۔ جس طرح اس کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ہے، اسی طرح اس کا تعلق سیاست اور حکومت سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں کو بتایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور لوگوں کے دلوں کے نہا خانوں میں بٹھایا بھی ہے، اور دنیا کے ایک وسیع و عریض خطے پر عملاً اور پریکٹیکلی اس کو نافذ کر کے بھی دکھایا، اس کا امپلیمنٹ کر بھی دکھایا ہے۔ اس حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک زبردست ماہر سیاستداں کے لیے سیاستداں کی حیثیت سے اسوہ ہے، نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی قوم سیاسی اعتبار سے بدحال تھی۔ وہ آپس میں لڑتی رہتی تھی، جھگڑتی رہتی تھی، وہ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، یہی ان کا کام تھا۔ قرآن مجید میں ان کو قوم اللدہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایک جھگڑالو قوم تھے، اور ایک جگہ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالو گے تب بھی تم ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے فاضلانہ اخلاق کے ذریعے، اپنی عادت کے ذریعے، اپنی صداقت کے ذریعے، اپنی امانت داری کے ذریعے ان کو ایسا جوڑ دیا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن گئے، وہ بنیان مرصوص بن گئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری طور پر متحد ہو گئے بلکہ باطنی طور پر بھی وہ منظم ہو گئے، ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی کتب احادیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر بے شمار ان کی مثالیں مل جائیں گی۔ بس میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حلف الفضول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرکت کی، یہ آپ کی سیاسی زندگی کی بہترین مثال ہے۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر آپ نے جو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا، یہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح آپ نے صفا پر چڑھ کر جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، یہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی طرح آپ نے صحابہ کرام کو جو ہجرت کا حکم دیا، یہ زبردست مثال ہے، اور انصار و مہاجرین کے درمیان جو آپ نے مواخات کرائی، یہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی طرح آپ نے مدینہ میں رہ کر جو میثاق مدینہ آپ نے جو مرتب فرمایا، جس میں 47 دفعات ہیں، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 قبائل کو متحد فرمایا، یہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے، اور تمام کے تمام غزوات وہ آپ کی سیاسی زندگی کی زبردست مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال جو فاتحانہ زندگی گزاری ہے، آپ کی قیادت میں
کہ تقریباً 87 جو غزوات ہوئے ہیں اور جس میں کم سے کم لوگ مارے گئے ہیں، اتنے کم لوگ مارے گئے ہیں کہ انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے پر گوارا نہیں ہوتی، جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور کفار کے 1018 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف اب دنیا کی جو انقلابات ہیں، روس کا انقلاب ہو، فرانس کا انقلاب ہو، ان کو دیکھ لیجئے کہ لاکھوں لوگ اس کے اندر مارے گئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرایا گیا، لاکھوں لوگ اس کے اندر مارے گئے۔ جنگ عظیم اول ہوئی، اس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ جنگ عظیم ثانی ہوئی، اس میں تقریباً 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آپ نے سپہ سالار کے اعتبار سے 8 سال آپ نے زندگی گزاری اور 87 غزوات آپ کی قیادت میں ہوئے اور اتنے کم لوگ جو ہیں مارے گئے۔ یہ آپ کی سیاسی زندگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی طرح معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ریاست کو مضبوط کیا، اس کے جو ذرائع تھے وہ تجارت تھی، وہ زراعت تھی، وہ محصول تھے، وہ زکوٰۃ و صدقات تھے، وہ عطیات تھے، اسی طرح خراج تھا، جزیہ تھا، اسی طرح مال غنیمت تھا اور مال فے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ناجائز ٹیکس نہیں لگایا اور نہ ہی امراء سے ان کا مال لے کر غرباء میں تقسیم کیا، یعنی نہ تو آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کیا اور نہ ہی سوشلزم کو آپ نے قائم کیا، بلکہ ایک ایسا نظام مرتب فرمایا، دنیا والوں کو ایک ایسا نظام دیا جس کے اندر عافیت ہی عافیت ہے، امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اسی طرح آپ نے عوام کے لیے اور عمال کے لیے، رعایا کے لیے کچھ ایسے قوانین مرتب فرمائے، ان کو کچھ ایسے قوانین دیے کہ جو ایک سماج کو، ایک سوسائٹی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے سماج کے اندر جرائم نہیں ہو سکتے، سماج کے اندر برائیاں نہیں پنپ سکتی۔ چنانچہ انہی کا نتیجہ تھا کہ حیرت انگیز طریقے پر تمام برائیاں اور تمام مجرمانہ جو کارروائی ہو سکتی ہیں سب ختم ہو کر رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور حکومت میں قصاص کے صرف 27 واقعات رونما ہوئے، اسی طرح حدود کے 18 واقعات رونما ہوئے، قذف کے صرف 2 واقعات رونما ہوئے، اسی طرح لعان کے 7 واقعات رونما ہوئے، زہار کے 2 واقعات رونما ہوئے، شراب کے 8 اور چوری کے 15 اور طلاق کے صرف 10 واقعات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور حکومت میں پیش آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی زندگی کی ایک بہت ہی ادنا سی، بہت ہی معمولی سی ایک جھلک ہے۔ اگر آپ سیاسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو احادیث و سیرت کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اور آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور جہاں تک سیاست اور حکمرانی کا تعلق ہے تو یہ نبوت کا ایک بہت ہی ادنا سا اور معمولی سا شعبہ ہے۔ جس طرح ایک حکمراں کی زندگی پر ایک معمولی انسان کو، ایک چپراسی کو قیاس نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک سیاستداں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ کی زندگی کو ایک سیاستداں کی حیثیت سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہ سیاست اور حکمرانی ایک بہت ہی معمولی اور ادنا شعبہ ہے آپ کی نبوت کا۔ تو بہرحال ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیاسی زندگی ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے، بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی معتدل ہے اور بہت ہی منصفانہ ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے اگر دنیا کے حکمراں اور سیاست کے میدان میں جو شہسواری کرتے ہیں وہ اگر اس کو اپنا لیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بہار آ جائے گی۔ دنیا کا ہر ملک اور ملک کا ہر صوبہ اور صوبے کا ہر ضلع اور ضلع کا
ہر تعلق، ہر قصبہ اور ہر گاؤں امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی